Rashid bhai, I'm calling you for 1 minute. Pick up my call. Actually, you call me. شور جو ہے بھائی مجھے اپنے وہ لسٹ میں ڈھونڈنا پڑے گا آپ کا نمبر. Give me 1 sec, man. Man, کیا کروں, میرے پاس بھی نمبر نہیں ہے آپ کا وہ والا. جی سیف جی نہیں ہے. بولیں مجھے 1 دیکھنا second, I'm gonna call you. نہیں ادھر آن لائن نہیں. جی جی تو ٹھیک ہے بھائی, ہوگی ان کی نوید بھائی تسلی انہیں جو ویری گڈ راشد بھائی, ویری گڈ, جزاک پورا اللہ, میں اللہ نے تعالیٰ تسلی سے 15-20 منٹ دیا ہے. اس کے مولوی نے وہ ایک صاحب کا منہ پہ چتر مارا ہے, دوبارہ دوسری دفعہ کہ لانے ڈوب کے مار جائے, اتنے نہیں وڑن دینا ہی ساڈے کسی نہ گل کریے ساڈے ساری چوڑیاں پائیاں چلو نے. واپس نکلو بس, ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو اور آپ آرام سے آ جائیں. اب اتنا اور کافی ہے. یقین کریں وہ راشد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں ریکارڈ کر رہا تھا ساری لائیو نا, جتنا بھی مجھے موقع ملا ہے. تو جب لائیو ریکارڈ ہو رہی ہو تو پھر لوز بال نہیں دیتے. میری آواز آ رہی ہے راشد بھائی کو؟ میرا بیک پہ گیم ہے. جی جزاک اللہ سونی بھائی. آج سونی بھائی کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولیں, انہوں بڑی حق کے بات کر رہے ہیں اور بڑے منصف مزاج کامنٹ کر رہے ہیں. میری آواز آ رہی ہے کسی کو کہ کوئی نہیں آ رہی؟ میں اکیلا ہی بول رہا ہوں. صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے, ان کی باتیں بھی واقعی شکریہ کا مستحق ہیں. اور آج شکلیں دیکھ کے بہت سارے لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کس طرح کی برس رہی ہے ان کے چہروں پہ. الحمدللہ. ماشاء اللہ. سونی بھائی جماعت کے اللہ کے فضل سے سارے بندے ہی بہادر ہیں. صرف یہ ہے کہ کوئی ملک ایسا ہو منصف المزاج یا جہاں کوئی رول اینڈ ریگولیشن ہو, لا ہو, تو پھر جماعت کا بندہ کہیں بھی آپ کو پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا. لیکن جہاں ریاست ہی مقصد ہے کہ ابو جہل کی ہو تو وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے کہ اپنی سیکیورٹی پہلے کرو. جی جی. اور وہ سوری میں وہ جسٹ فار سیلف ڈیفینس مجھے تھا کہ اگر ان کے کوئی 2-4 ہوئے تو میرے پاس کوئی نہیں, وہ جانے دیں اس بات کو. بس آپ چلے گیا الحمدللہ معاملہ سیٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ راشد بھائی نے یہ انہی کون کے سی مسجد تھی وہ بروکلین والی؟ جی جی بانی میں ہوں خود. تو اسی وقت اس کی بنیاد رکھی گئی. اس وقت تو چھوٹی سی ہوتی تھی, اب انہوں نے کافی بڑی کر لی ہے. جی 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 یہ شہید نوید صاحب ایک کیونکہ پہلے ریکویسٹ جو ہے, آپ نے لکھا برانکس کی کسی مسجد کا لکھا تھا کل پرسوں جو ایڈریس تھا. سب احمدی بھائیوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آج ایک انسان پہ تو حجت تمام ہو گئی ہے ہر طرح سے. تو جو لوگ اس کو اپنے پہلو میں بٹھا کر بڑی عزت دیا کرتے تھے, میرا خیال اب ان کو اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے, صہیب راجہ کو. تو اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ان کے گھر تک ڈیٹ ہے وہ بندہ آیا تو کہتے ہیں بھاگ گیا. لعنت ہو ایسے لوگوں نہیں پر. بھاگا ہے, لیکن ان کو ان کے گھر سے بھی آگے نکال کے ان کے پیچھے بھاگا ہے, ان توڑ تک پہنچا کے آیا ہے. الحمدللہ. اور آپ یقین کریں اس کی آنکھیں ایسے لال تھی کہ کوئی پتہ نہیں کوئی نشہ کوئی ڈوپ شوپ پتہ نہیں کوئی ہیروین پی کے آیا, کوئی چرس فیم پی کے آیا, آنکھیں سرخ. اور مجھے پتا ہے میں نے دنیا دیکھی, ہم نے بھی بھائی, اس طرح کی سرخ آنکھیں نیند سے نہیں ہوتی, اس طرح کی سرخ آنکھیں نشوں سے ہوتی ہے. تو کوئی نشہ کر کے آیا ہے وہ, تو بری اس کی حالت تھی. اور اس شکل دیکھیں اور یہ آئیں جی. چلے وہ بھی راشد بھائی ریکارڈنگ میں آ چکا ہے, لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں گے. وہی 1-2 دن پہلے
एक दो दिन पहले एक बंदा ब्रॉड पे कह रहा था कि अंसर रजा नाइट राइडर से भाग गया वैसा करते हुए। तो सबको ही पता कौन भागा था, हमारी ब्रॉड थी अपनी, हम वहीं बैठे हुए थे बात कर रहे थे, वो खुद गया था बात खत्म करके। जी, अब उसका दिल कर रहा था कहीं दूसरे रेस्टोरेंट में चले जाएं, कहीं बैठ जाएं, तो उसके अपने भाई ने जिसको साथ वो लेके आया था, जिसके पास शायद आया हुआ है, वो भाई कह रहे हैं आप जाएं यार, आप ये बातें आपकी इससे बात नहीं हो सकती। मैं ये जाहिल, ये उस दिन वहां मेरा ध्यान आया नहीं, तो अब वो बहाने बना रहा है, तूने 5 o'clock का टाइम दिया था, ये भी मैं कर्टेसी में हुज्जत पूरी करने के लिए आया, वरना मुझे तो आने की जरूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें बोला था इन्विटेशन लेके दो, वक्त तुमने मेरा जाया कर दिया। 1 hour 40-30 minute लगे मुझे यहाँ आते हुए। तुम तो वेले इंसान हो, लोग तुम सोशल मीडिया की हड्डी पे तुम जीते हो, तो भाई तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। I wasted literally 3 hours of my time today so I could come and see what you're going to present, and there you are. इन्हें जो गई सो खप पाई ही। अच्छा राय भाई, आपकी ऑडियंस जो है ना वो उर्दू पंजाबी है, तो इंग्लिश को जरा कंट्रोल रखें। जी जी माजरत, जी जी। क्योंकि जब ये चढ़ना ना यूट्यूब पे तो वहाँ ज्यादा उर्दू पंजाबी जी जी जी। लिसनर होंगे। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਰਦੂ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋ ਟਰਾਂਸਲੇਟ, ਅਰਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰੋਡ ਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ 'ਚ ਕਰੋ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਰੋ, ਤੈਨੂੰ ਫੈਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। और इसने कहा था कि आ जाओ मैं टेक केयर कर लूंगा। मैं और अभी भी उस ब्रॉड के ऊपर कुत्तों की तरह भौंक रहा है अब वो कि जी ये भाग गया कुत्तों को अब तो यही बंदा है बचे ना। तू यही कहना 200 बंदे ने वेख्या कोई तेनू बात हुण ते तू नहीं। यही कहना। ढूंढ लो भाई, ढूंढ लो भाई, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, जब से मैं हूँ सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। रिकॉर्ड हो रहा है, और सब देखेंगे कि कौन भागा और किसने भगाया। इनको अल्लाह ने भगाया, इनके घर से भगाया। ਮੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੰਦੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ऐसा ਅੱਲਾ ही ਦੇ है ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤ ਚੱਲੇ ਆ ਇਹ ਜਮਾਤ हजरत मसीह मौत ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ अल्लाह ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾशिद भाई माशाल्लाह करके आए हैं, तो राशिद भाई आप ज़रा इनिशियली एक थोड़ी सी समराइज्ड कर दें ये सारी बात, ताकि सबको नीचे पता चल जाए। बहुत सारे दोस्त नीचे लिख रहे थे हुआ क्या है, ज़रा आप थोड़ा सा समराइज्ड कर दें इसको प्लीज़, कि इनिशियली कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, और अभी आप जब वहाँ पे गए हैं आपने अपनी आंखों से देखा है, इसको ज़रा बयान कर दें अच्छे से। अच्छा थोड़ा सा एक सेकंड जरा माजरत। ये लोग जो है ना बात करने के चक्कर में इनको पता नहीं चलता कि बात कहाँ जानी है। अब नीचे एक साहब ने लिखा शेर भी जानवर बब्बर शेर भी जानवर, तो भाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असदुल्लाह कौन थे? हाँ अब जाओ किधर ले गए बात। सुभान अल्लाह, वेरी गुड मियां साहब। अब मुंह चलाने के चक्कर में आप लोगों को पता नहीं लगता कि आप किस गंदी नाली में मुंह दे रहे हैं। सिर्फ जमात अहमदिया की दीवार गिर जाए, आप चाहे नीचे आके मर जाओ, को खुदा का खौफ किया करो। बहुत अच्छे मियां साहब, गॉड ब्लेस यू। जी राशिद भाई बिस्मिल्लाह। जी जी। तो बेसिकली बात हो रही थी एक दिन, तो 2-4 दिन पहले अदील भाई की लाइफ पे, तो इनसे मैंने दलील मांगी और मैंने बोला हम आपसे सवाल करते हैं, आप लोग हमेशा करते हैं, आज हम भी सवाल करें, करो जी। तो मैंने बोला आप बता दें भाई, दलील दें। तो इससे दलील दी, तो मैंने बोला यार ये तो कोई दलील नहीं। मैंने उसमें रद में बोला कि बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम थे, बहुत सारे लाखों करोड़ों इंसान थे जिनको सलीब भी नहीं दी गई, कत्ल भी नहीं किया, लेकिन वो सारे वफात पा गए। ये तो दलील नहीं कि वो जिंदा है। तो कहता मेरे सामने आओ, मैं दलील दूंगा। तो मैं ठीक है भाई मैं आ जाता हूँ। कहाँ पे हो? कहता मैं न्यूयॉर्क में हूँ। कहता मुझे अपना एड्रेस दो। मैंने इसको अपना एड्रेस दिया जहाँ मैंने मिलना था। इसके बाद 3 घंटे थे, कह रहा आधा घंटा दूर है अपने घर से। मैं ठीक है भाई 10 o'clock मैं वहाँ आ जाता हूँ। मैं वहाँ चला गया हूँ, वहाँ पे नहीं आया। बाद में ड्रामे कर रहा है, आगे कहता है मैंने रिसे टाइम स्क्वायर कहा था, सफेद झूठ है, हमारे पास कितने भाई थे वहाँ पे लाइव पे गवाह है, रिकॉर्डिंग भी दिल भाई निकल आएगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वहाँ से तो भाग गया, अपने इसने अपना दिखा दिया जितने जोगा था। फिर इसने इसको अपनी शर्म छुपाने के लिए याद आया कि मैं क्या करूँ, तो दोबारा कहता है दोबारा मुझे मिल लो। मैं कहाँ मिलना है? तो वो हमारी मस्जिद आ जाओ। तुम्हारा ठीक है भाई, तुम्हारी मस्जिद आ जाते हैं, हमें कोई कौन सा कुछ लेके खाते हैं तुमसे, भाई तुम्हारी मस्जिद आ जाते हैं। मैंने समथिंग टोल्ड मी, हमारे एक भाई ने एडवाइस किया कि इन पे ट्रस्ट ना करें, तो जरा थोड़ा कॉन्शियस रहें। तो उस वक्त मेरे माइंड में आया कि मैं इनकी मस्जिद कॉल करके पूछ लेता हूँ। मैंने मस्जिद में फ़ोन किया है, वो मौलवी साहब कहते हैं ना आप आए ना, वो यहाँ लाउड है, यहाँ कोई हम डिबेट नहीं होने देंगे। मैंने उन्हें बोला, वो कहता है हज़रत ईसा को कुरान से जिंदा करूंगा। उसे आपकी मौलवी की आवाज़ बदल गई उस टाइम। कहता नो 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 नो, वी अहले सुन्नत बिलीव, अहले सुन्नत का कीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, बट नो नो कन्वर्सेशन, यू गो समवेयर एल्स, नाउ दैट्स इट। उस बंदे ने बंद कर दी। मैंने इसे बोला भाई मस्जिद इनविटेशन लेके दो, मैं आ जाता हूँ।
میں ایسے منہ اٹھا کے آ جاؤ یہ تو انویٹیشن کیا انہوں نے اس کے منہ پہ جوتے مارنے تھے. تو نہیں اب میں وہاں پہنچا ہوں تو بتاؤ تم جھوٹ بول رہے تھے, کس نے کہا ہے کہ میں اندر مسجد میں نہیں آنے دوں گا, میں جاؤ ذرا بلاؤ اپنے امام کو. تو امام صاحب کہتے ہیں اتھے رہن دے, انہوں نے کھول ہے, اور میں ان سے بات کرنی ہے مجھے خود. وہ 15 منٹ کھچڑی پکاتے رہے ہیں, مولوی صاحب ہاتھ جوڑ کے کہتے جا 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 جا, اے ہاتھ جوڑی جا رہا نہیں نہیں نہیں. انہوں نے کہا مولوی صاحب میں نماز پڑھاؤں لگا تو ہی نکلو تو نہ بے شرم نو یہ ہوا کہ میں کھلو کے نماز پڑھنا کہ نہ آجا چلیے باہر. یہ تو ان کے حالات ہیں, بندہ کیا گئے تو یہ اتنے ہو گئے. اور وہاں پہ جھوٹ بولا ہے کہ تم آدھا گھنٹہ تو تم رکے نہیں. بھائی تم نے ایک دفعہ بھی بولا مجھے وہاں رکنے کو, تم بولتے تو میں رک جاتا. تم جھوٹ بول رہے ہو کہ بھائی وہاں رکا نہیں تم یہ وہ. تو میں بولا یہ دیکھو جی, وہ کہہ رہا میں اس کو اتاروں. میں کیوں, اپنی آئی ڈی دکھاؤ, وہ بندہ ہے. تو کوئی فون میں اس کے بندہ تھا, کوئی دوست اس کا ٹک ٹاک سے, وہ کہی جا رہا تم اپنا فیس دکھاؤ. تو میں تو نے جو رشتہ دینا تو نہ نہیں بھائی, تجھے جو میرا فیس دیکھنا ہے اتنا تمہیں شوق ہو رہا ہے. تو وہ کہہ رہا آپ بدتمیزی کر رہے ہو. تو میں اس کو کیا ضرورت ہے بیچ میں منہ کھولنے کی, بھائی نہ جان نہ پہچان, میں تیرا مہمان. تو بھائی تم اپنا خاموش رہو, میں جس سے بات کرنے جاؤ اپنے مولوی نے پوچھو جا کے. اور پھر منتا تر آپ نے دیکھا ان باقی ساری منتے ترتے گئے, مولوی صاحب نے چتر مار کے باہر کاٹتا کہ نکلو انہیں جو گئی تھی. میاں صاحب اگر آپ بھی کوئی بندہ یا انصر بھائی بیٹھے ہیں اوپر, میر صاحب بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے, آپ کو یہ بتائیں کہ اب کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ وہ قادیانی بھج گیا جے نس گیا جے, تو یہ کوئی طریقہ ہے اس کا, یہ کس منہ سے کہے گا, ذرا بات کریں آپ اس پہ ذرا تھوڑی سی پلیز. میں یہی کہہ رہا تھا کہ انصر بھائی کیونکہ بیٹھے تھے, انصر بھائی سے پوائنٹ لے لیتے کہ یہ جو منہ بتا لیتے, وہ منہ کون سا ہوگا, وہ منہ ہوگا آئینی منہ, آئینی منہ, قانونی منہ. جی انصر بھائی, پہلے تو بات میں آپ سے ایز اے ہوسٹ معذرت کرتا ہوں کیونکہ ہم نے ظاہر بات آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہوا ہے سب کچھ, لیکن یہ کچھ تو وقت کی ضرورت تھی. اور کچھ نویز بھائی پہلے میں I'm sorry ربی صاحب, میں دوبارہ ایسا حرکت بالکل نہیں کروں گا. میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی ہے, انشاءاللہ دس ون اینڈ دی لاسٹ ٹائم ہوگی انشاءاللہ. ہاں جی بالکل بالکل نہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح کے لوگ جو نا وہ کبھی بھی اس طرح کی باتیں کرنے سے باز نہیں آئیں گے. اب دیکھ لیں نا کہ آپ وہاں پہنچ گئے ہیں اور ان کے مولوی نے بات کرنے سے انکار کر دیا, اس کے باوجود وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا ہی بھاگ گیا. تو میرا مطلب ہے کہ کیا فائدہ ہوا, یعنی اگر آپ نے ان کا منہ بند کرنا تھا تو وہ تو منہ تو بند نہیں ہوا نا, وہ تو ویسے ہی بکواس کرتے چلی جا رہے ہیں. اس لیے اس طرح کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, سوائے اس کے کہ ہم نے اپنی جو جرت ہے اور جو ایمان ہے وہ ظاہر کر دیا ہے. جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ لگ گیا ہے, لیکن ایٹ واٹ کاسٹ, یو نو دس از ناٹ ورتھ وائل. جی 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 میر صاحب آپ نے کچھ عرض فرمانا ہے تو وسیم بھائی بھی بیٹھے ہیں, ان سے بعد میں لیتے ہیں. جی جی میں نے تو پہلے عرض کر دیا ہے کہ ڈھیٹ انسان ہے یہ, بے شرم ہے. وہ بندہ وہاں آپ کے گھر میں پہنچا اور اس کو کہنا بھاگ گیا بھاگ. تو اس کے علاوہ تو یعنی کہ بے شرم ہو چکے ہیں. جی ایم جی بھائی آپ نے کچھ کہنا ہے پہلے. کہہ رہے ہیں آپ؟ جی جی آپ نے کچھ بھی عرض کرنا ہے فرمائیے, بہت بات کیجیے. نہیں میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ وہ منہ پوچھ رہے نا کس منہ سے کہیں گے, تو وہ منہ ہوگا آئینی منہ, قانون کے مطابق مسلمان منہ, ٹھیک ہے, فار دا پرپز آف لا منہ. جی ٹھیک ہے, یعنی کہ اگلی بات میں نہیں کہتا. میں سمجھ گیا آپ کی بات. وہ کون سا منہ؟ ہاں جی جی میاں صاحب بسم اللہ. جی بس الحمدللہ اس موقع پہ جب میں تو وہی کہوں گا جو اللہ اور اس کے رسول اور حضرت مسیح موعود آپ کے خلفاء کی تعلیم ہے کہ الحمدللہ اور شکر ہی ادا کرنا چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے حضور ناپسند ہے, بس اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہی ہماری ساری متاع ہے, اور اسی کے سارے ہم نے انشاءاللہ ہماری جماعت نے ترقی کرنی ہے, اور اسی پہ ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین ہر وقت عطا کرنی ہے. اور ہمیں ہمیشہ اپنے اللہ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. بے شک, جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی وسیم بھائی بسم اللہ. سوری میں آپ کے پاس آخر پہ آ رہا ہوں یار. وسیم بھائی آپ موجود ہیں؟ جی جی ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم ہاں السلام. جی بالکل, وہ مولوی نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہے, یہ اس نے کہا نا کہ دلیل, تو مولوی نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس دلیل ہوتی تو آج سے 150 سال پہلے ہی دے دیتے, تو کہاں لے آیا اس کو, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ راشد بھائی نے ماشاءاللہ ٹھیک ہے اسٹیپ لیا ہے, لیکن شاید یہ آٹومیٹکلی ہو گیا, نہ کسی کی کوئی انٹینشن تھی,
اور نہ ہی ہماری ان کے ساتھ کوئی بحثنے کی انٹینشن تھی. سمپل ہم نے دلیل مانگی ہے, کبھی یہ ٹائم اسکوائر, کبھی کچھ ایڈریس مانگ کے کچھ, بھائی دلیل دینی ہے تو قرآن لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے, ٹھیک ہے؟ تو آپ دلیل کہیں بھی دے سکتے ہو, کسی کو سمجھانا ہے سمجھا سکتے ہو. یہ کوئی تو تڑاک یا بدماشی کرنا یا تو ادھر آ جا تو ادھر آ جا, کیا ہوا؟ ارے خدا نے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا؟ اور اس کو خود سمجھنا چاہیے کہ خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے, ان کے پاس دلیل کیا ہے, ٹھیک ہے نا؟ ہمیں پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, ٹھیک ہے نا, جب بھی کوئی فتح ہوتی تھی وہ شکر ادا کرتے تھے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فتح دی ہے, ہمیں اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ محض خدا کا فضل ہے کہ خدا تعالیٰ نے عزت رکھی ہے. اور یہ دیکھو کیسا ذلیل, اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بیچارہ کتنا نروس ہے, اس کا دل کر رہا تھا کہ میں کہیں چلو بھر پانی میں مر جاؤں, لیکن وہاں پہ پانی تھا ہی نہیں. تو راشد بھائی کو چاہیے تھا تھوک پھینکتے, شاید اس میں وہ ڈوب کے مر جاتا, لیکن راشد بھائی نے اس کو زندگی دی ہے نہیں ایک پھر سے, تو اس کو رکھنی چاہیے. اور غیرت کے ساتھ جو ہے نا, اب کوئی دلیل ہے تو ریکارڈ کروا کے بھیج دے یا کسی بڑے سے منگوا لے کہ قرآن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کیسے ثابت ہے کہ وہ زندہ جسم سمیت آسمان پہ ہیں. ہمیں اور آپ سے کچھ نہیں چاہیے, نہ ہمیں آپ کا کوئی ایڈریس چاہیے, نہ ہمیں آپ کی کوئی بیتیں چاہیے, ہمیں صرف دلیل دے دو بھائی. جماعت پوری کی پوری گرا دو گے آپ اگر آپ ہمیں دلیل دے دو گے, ورنہ اسی طرح ذلت و رسوائی آپ کا مقدر ہے اور قیامت تک آپ کا پیچھا کرتی رہے گی انشاءاللہ. بے شک, جزاک اللہ. ایک چھوٹی سی میں عرض کر دوں. جی میاں صاحب, ہمارے یہاں پہ ایک بڑے پرانے ناقد ہیں اور کافی وہ جماعت احمدیہ کو اپنی مطلب ناقدانہ رائے سے ہارٹ بھی کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو, لیکن آج انہوں نے بالکل, آگے بھی ویسے کرتے ہیں لیکن کچھ ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی اور کچھ ہماری گفتگو کی شاید انہیں بھی سمجھ نہیں آتی, لیکن آج وہ مسلسل جو ہے نا وہ جماعت احمدیہ اور راشد بھائی کی مقصد جو حقیقت پر مبنی بہادری ہے اس کو سراہ بھی رہے ہیں اور کھلے الفاظ سے تعریف بھی کر رہے ہیں. تو ان کا بھی شکریہ, بہت بہت شکریہ. تو سونی بھائی جو ہے نا, سونی صاحب بڑے مشہور ناقدین ہیں ہماری جماعت کے, یا ویسے بھی وہ دوسروں پہ بھی کرتے ہیں تنقید, لیکن ہمارے تھوڑے سے سادہ سے لوگ ہیں نا تو وہ اس لیول پہ گفتگو نہیں کرتے جو ان کا معیار ہے, تو پھر وہ مطلب ناقدیت کرتے ہیں. تو آج لیکن وہ کافی ہمیں راشد بھائی کو مقصد اپریشیٹ کر رہے ہیں اور جماعت کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو ان کا بہت بہت شکریہ. تو ایک صاحب ہیں جو میرے متعلق کچھ فرما رہے ہیں, تو ان کے لیے عرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں نے جب منکر ایک ہاتھ سے بڑھ جاتے ہیں نا, تو ان کے لیے وہ ساری زبانیں استعمال کی ہیں جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں, جیسے شر البریہ, زنیم, گرد, خنازیر, یہ سب ہر چیز یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے کلام میں ملیں گی, اور کہیں گے تو میں حوالہ پیش کر دوں گا. اور ان صورتوں کے اور ان آیات میں جہاں جہاں یہ چیزیں آئی ہیں نا, تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے ہی ہیں. تو جہاں آپ جیسے لوگ سامنے آئے نا جن پہ حجت تمام ہو جائے اور وہ بد زبانی پہ اتر آئے اور انسانی گراوٹ کی انتہا گہرائیوں پہ پہنچ جائے, تو وہ قرآن پاک کا ہی حکم ہے. تو ان کے لیے اگر اس طرح کی زبان استعمال کر لی جائے تو وہ بھی ان کو سبق دینے کے لیے ہوتی ہے. تو آپ بار بار مجھے ٹیگ کر رہے ہیں, تو اب میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب کبھی سالوں میں ایسا مقام آتا ہے آپ جیسوں کے لیے, تو وہ بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے کلام پہ ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو اب میرا خیال ہے جی حضور آپ کو میں نے کلیئر کر دیا, اور اگر آپ انسان ہیں اور آپ بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں اور بڑے بڑے فارمولے بھی آپ سائنس کے بتاتے ہیں, فزکس کیمسٹری کے, تو میرا خیال ہے اب اس فارمولے کے آگے اگر آپ دوبارہ اپنی وہ رائے لکھیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی پڑھے لکھے ہیں, بلکہ آپ پڑھے لکھے جاہل ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ میاں صاحب, میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں, بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا, اور اس سے اچھے لہجے میں اور کیا بات, اتنی سخت بات آپ نے سمجھا دی, اگر ان میں عقل ہو تو سمجھ آ جائے گی. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں راشد بھائی کے اس وزٹ پہ. اب بات یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ راشد بھائی کو نیچے ٹارگٹ کر رہے ہیں. میں ان کو اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک یہ لفظ آپ لوگوں نے دنیا میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ سنا ہوگا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. اب یہ بات حقیقتاً
آپ لوگوں کو میرے دل سے یہ نکل رہی ہے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. ابھی بھی اگر آپ آ کے راشد صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جانا ہی تھا ادھر, کیا رکھا, کون سی دیگ پکائی ہوئی تھی تم لوگوں نے, کون سی دلیلوں کے وہاں پہ آپ نے ٹیبل لگائے ہوئے تھے, کون سی کتابیں کھول کے سامنے رکھ دی تھی؟ آپ کے مولوی نے ہاتھ جوڑ کے وہاں سے معذرت کر کے نکالا ہے, اس جگہ سے جدھر آپ لوگوں نے بلایا ہے. آپ کے گھر کے اندر گھسا ہے وہ بندہ اور آپ سے کہا ہے کہ ہمیں دلیل دو. کہاں ہے وہ دلیل؟ مناظرہ کدھر کیا ہے؟ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ چلو نکلو یہاں سے, جدھر اندر گھسایا ہوا تھا وہاں سے وہی جوتے پہنا کے باہر نکالا ہے آپ لوگوں نے. اور وہ بعد میں وہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ خرمستیاں کر رہا ہے. اس لیے بلایا تھا وہاں, تو دلیل کے لیے بلایا تھا, دلیل کی تو اس نے بات ہی نہیں کی. وہ اس کو کہہ رہا ہے ماسک اتارو, اس سے آئی ڈیز مانگ رہے ہو. ان کی کیا حیثیت ہے, وہ کیوں مانگ رہے ہیں, کس وجہ سے مانگ رہے ہیں؟ یہ دلیل تھی ان کی. سو اوقات میں رہتے ہوئے کچھ تھوڑی سی بھی شرم ہوئی آپ لوگوں کے اندر نا, تو وہ شرم اپنے اندر سمیٹ کے رکھیں. شاید وہ کچھ 4 بچے دے دے اور آپ لوگوں میں شرم کا کچھ بڑھ جائے مادہ تھوڑا سا. تو اپنے اندر تھوڑی سی شرم بڑھائیں, اپنے اندر تھوڑا سا کوئی وہ مادہ پیدا کریں, اور اس طرح کی بات کرنے سے پہلے ذرا اس کو دیکھ لیں آگے پیچھے سے کہ کیا ہوا ہے. تو جماعت احمدیہ کے کسی بندے کو, آپ لوگوں کے جتنے بھی یہاں پہ لگڑ بگے لگے پھر رہے ہیں, کوئی بھی بندہ آپ کسی بندے کو اس طرح نہ کہیں, اور نہ ہی آپ لوگوں کی حیثیت ہے, نہ ہی اوقات ہے. یہ سب سے بڑا مخالف ہے, مخالفوں میں سے ایک مخالف ہے ٹک ٹاک کے اوپر ہمارا, یہ راجا. آج وہ بندہ کسی جماعت احمدیہ کے بندے کو اس طرح کی کوئی بات کرنے کی, اس کے اندر کچھ سکت ہونی ہی نہیں چاہیے, اگر وہ تھوڑی سی بھی اس کے اندر غیرت ہے تو. انشاءاللہ. تو یہ شرم سے ڈوب مرو. میں ابھی بھی کہتا ہوں ساڈا منڈا شیر ہے, بلکہ ببر شیر ہے, بلکہ پوچھ لو بغیر ہے, اور وہ آج کر کے دکھا کے آیا آپ لوگوں کو. تو میں دوبارہ کہوں گا کہ شرم کرو, شرم کرو, شرم کرو, نہیں تو پھر جا کے ادھر بازار میں نا کوئی چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ. اور جویا بھائی نہیں ان کے دلیل آپ گھر میں لوگوں کے گھس پاس. کے, ان کے گھر میں گھس کے, مسجد میں, ان کی ہاں مسجد میں جی, گھس کے. ان کے گھر میں, ان کے دیکھیں ادھر مولوی ہیں, کتنے نمازیں پڑھنے والے ہیں. آپ لوگوں کے پاس تو وہاں پہ لائبریری بھی ہوگی, نکالتے وہاں پہ کتابیں. ہم تو دلیل لینے گئے تھے, لڑنے تھوڑی گئے تھے آپ لوگوں کے ساتھ. وہ نا آپ ایک اگلا مصرع بھول جاتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں نا کہ ساڈا منڈا شیر ہے, آگے کہتے ہیں نا باقی ہیر پھیر ہے. باقی ہیر پھیر ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل انصر بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ساڈا منڈا شیر ہے, باقی سب ہیر پھیر ہے, اور یہ وہ سارے ہیر پھیر ہیں جو 72 کے ٹولے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اے ہوندا جی 73واں, اینو کہندے نے ماشاءاللہ. 73واں. اے ٹھوک بجا کے تواڈے گھر وڑیا ہوئے, اینو کہندے نے 73واں. ماشاءاللہ. ابھی بھی تم لوگ بے شرموں کی طرح یہ کہہ رہے ہو, اس کو تنقید کر رہے ہو. اور خدا کا خوف کرو, کوئی عقل کرو. جو ہے بھائی مجھے شرم آ رہی, بس کرے پلیز. وہ تو باقی بالکل نہیں, یہ باقی بات ہے. راٹھوڑ بھائی بھی ہیں, راٹھوڑ بھائی سے بھی کوئی کمنٹ لیں جی. جی راٹھور بھائی کیا حال ہے؟ السلام علیکم. میں نے تو ساری بات راشد بھائی سے پوچھنی ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے. راٹھوڑ بھائی شیر جو ہے نا, شیر جنگل میں گھسا ہے, چیر پھاڑ کیا ہے اور باہر آ آپ کے پڑوس میں ہوا ہے سب کچھ, تو آپ کو علم ہی نہیں ہے. نیو یارک میں ہوا ہے, اپنا بروکلین میں, آپ بھی ادھر جاتے ہیں. اور رہن دیو میر صاحب, جان دیو. ہاں وہی ہوا ہے, اچھا اچھا. محمدی ماسک, مکی ماسک جو ہے وہاں. بالکل راشد بھائی سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا جانا ہے کہ نہیں جانا, انویٹیشن نہیں دی انہوں نے, کچھ کہہ رہے تھے ایسے. انہوں نے پھر بھی یہ لوگ ڈاؤٹ میں تھے. میں نے بولا ڈونٹ وری, انویٹیشن ہی میں ویسے آ جاتا ہوں, میں پروف کر دیتا ہوں کہ آپ کے علماء نے. تو وہاں گیا ہوں, تو پہلے راشد بھائی چلو اندر, تو اندر گیا تو اپنے مولوی صاحب کے 15 منٹ ہاتھ پیر جوڑے, کبھی وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا, کبھی لٹرلی کبھی وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا, کبھی وہ ہاتھ جوڑ رہا تھا. وہ کہہ رہا نہیں, وہ کہہ رہا آنے دو, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. 15-20 منٹ آپ ایک دوسرے سے لگے رہے ہیں. مولوی صاحب نے ہٹتے گئے, بھائی جاؤ, یہاں بات نہیں ہوگی. نہیں, کب آئے ہیں گئے ہیں آپ وہاں پہ؟ ابھی میں 5 منٹ ہوئے وہاں سے. لائیو دکھایا سارا کچھ راٹھور بھائی. اچھا ہاں ان جی, کی مسجد کے اندر گئے تو ہیں, آپ ادھر مسجد کے گئے ہیں, تو مولوی نے آگے ہاتھ جوڑ کے شعیب نکالا بھائی. آگے شعیب راجہ تھا وہاں پہ. شعیب راجہ تھا نشے کی حالت میں, آنکھیں لال, جو میں کوئی بوٹی پیتی انہیں تھے. وہ کیا اسے کہتے ہیں, آج وہ مسجد میں گئے ہیں, تو مولوی صاحب اس ساتھ میں اپنا کوئی بھائی بندو لے کے آیا ہوا تھا. تو وہ مسجد سے جا کے منتا در لے کی تھے مولوی صاحب نے کہا نہ بھائی نہ, یہ قادیانی انتقران کھول. نہیں, مجھے پوری بات بتایا نا, جب آپ مسجد میں گئے ہیں پھر شعیب راجہ تھا آگے وہاں پہ. نہیں, باہر کھڑا تھا نا, میں جب باہر کھڑا پہنچا تھا, ہوں وہ وہاں آپ پہ کو تو مسجد کے آیا اندر لے گیا. ہاں جی, کہتا آؤ مسجد میں. کہاں مسجد میں, مجھے دکھاؤ کس نے بولا نہیں آنا. تو میں نے بولا چلو میرے پاس تو پروف بھی ہے, میں نے تو اسکرین شاٹ بھی لیا تھا. 1 منٹ میری ان سے بات ہوئی تھی, چلو اپنے مولوی صاحب کو بولو میری بات کراؤ, میں نے کال کی تھی کہ نہیں گئی. تو میں جب وہاں پہنچا ہوں تو مولوی صاحب کہتے نہیں, اس کو بولو وہیں رکے, تم لوگ میرے ساتھ آؤ.
تو ان کو دو کو آگے لے کے چلا گیا, وہ کھچڑی پکاتے رہے 15-20 منٹ, منتا ترلے کرتے رہے ایک دوسرے دیا. اینڈ میں اس نے بولا بھی یہاں ڈبیٹ نہیں ہوگی, یہاں آپ لوگ جا سکتے ہیں. تو کہتا آ جاؤ باہر. تو میں نے بولا ہاں جی. تو کہاں کیا ہوا, مولوی صاحب نے مارے نا پھر منہ تو چھتر, او نہیں تم آ جاؤ وہاں چل کے بات کرتے ہیں. میں نہیں بھائی وہاں چل کے کیوں بات کرو, تم نے جگہ دی تھی یہاں پہ, تمہاری جگہ کیوں نہیں, تمہارے مولوی صاحب نے فریش کر دیا نا, تمہیں شرم نہیں ہے ابھی بھی. لیکن نہیں رٹھور بھائی شرم ہی نہیں آئی اس کو, ہوتا ہے نا کہ تھوڑی شرم آ جائے, نہیں آئی. تو میں ٹھیک ہے بھائی, تمہارے مولوی صاحب نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا, اب تم سے میں کیا بات کروں. آپ نے کہنا تھا اب میں آیا تو ہوں, اسی بہانے میری مولوی صاحب سے بات کرا دیں, تم نے نہیں کرنی تھی. مولوی صاحب تو پریشان تھے اس دن کے, جس دن میں نے